اچھا جی، عتیق صاحب آئی تھنک ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ عتیق صاحب ہمارے ساتھ تھے، لائن میں تھوڑی ڈسٹربنس تھی، وہ ہمیں سن نہیں پا رہے تھے۔ عتیق میر صاحب اف یو کین ہیئر اس پلیز ٹیل می، مجھے بتائیے کاروبار اس مہنگائی سے کتنا متاثر ہوا ہے، کاروباری برادری اس وقت کس قدر پریشان ہے؟ اس وقت ایک دوہرا دباؤ تھا جس میں انفلیشن تو پہنچ گیا، جو کہ گزشتہ سال 15 پر بھی لوگوں کی چیزیں نکل گئی تھی، اور اس سال آپ دیکھیں کہ جی ڈی پی مائنس ہو گیا، گزشتہ سال 6% سے پلس تھا۔ یہ اتنی بڑی تفریق، اتنا بڑا ڈیفیسٹس ہے کہ جس نے لوگوں کے حواس گم کر دی ہے۔ تجارت زوال پذیر ہو گئی، لوگ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں الجھ کے رہ گئے۔ دیکھیں رمضان کس طرح گزرا، کس طریقے سے لوگوں نے ایک مہنگائی مافیا کا مقابلہ کیا، جنہیں کسی نے روکنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اس کا اثر عید کی خریداری پہ، جس میں بمشکل 40% لوگ خریداری کر سکے، باقی راشن کی تلاش میں رہے۔ پورا مہینہ ہم نے دیکھا، کسی نے ہم سے نہیں کہا ہمیں عید کے لیے کچھ پیسے دے دو، میں ہر بندہ راشن مانگتا رہا۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو ایک سال پہلے 2000 میں ایک راشن کا بیگ بنتا تھا، رواں سال وہ بیگ 6000 روپے میں بھی نہیں تھا۔ تو عتیق صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ طبقہ ایک ایسا بھی ہوتا ہے جو عید کے موقع پر خاص طور پر اپنے دیگر کاروبار سے ہٹ کر ایک سٹالز لگاتے ہیں یا پھر کچھ نہ کچھ بیچتے ہیں کہ کچھ پیسے بن جائیں گے۔ کیا اس سال ان کو موقع مل سکا یا کتنا آپ نے کمی دیکھی ہے اس رجحان میں اس بار؟ دیکھیے سٹالز لگانے کی کوشش تو ہر کوئی کرتا ہے، کہ ملازم پیشہ لوگ کوشش کرتے ہیں اس ایک مہینے میں ان کے کچھ اخراجات نکل آئے، کچھ مطلب ان کو آمدنی ہو جائے، لیکن خریدار ہو تو ویسے یہ تھا کہ نچلے درجے کے جو کاروبار تھے، کچھ سیل بھی انہی نہیں تھوڑی بہت کی، کیونکہ لوگوں کو جیسے خواتین کو 1500 2000 کی رینج کے سوٹ چاہیے تھے، بچوں کے لیے 500 1000 کے سوٹ کی تلاش میں رہے۔ اسی طرح جوتے بھی جو سستی قیمت کے تھے، تو اسٹالز پر ہمیشہ کی طرح لوگ تو آئے، لیکن وہ گزشتہ سال کے مقابلے میں سیل نہیں ہو سکی۔ اس کی وجہ یہ ایک ہی رہی کہ لوگوں کے پاس قوت خرید نہیں تھی۔ غریب طبقے کی تاجر رہنما ہے عتیق میر صاحب، آپ ماشاءاللہ سے ہمیشہ ایکٹیو رہتے ہیں سوشل میڈیا پر، مین اسٹریم میڈیا پر بھی۔ آپ کیا مشورہ دیں گے حکمرانوں کو، ان لوگوں کو جو پالیسی میکرز ہیں، جو پاور میں ہیں؟ دیکھیں ایک تو اس ڈیفیسٹس کو کم کریں، کاروبار اگر بہتر نہیں کر سکتے تو مہنگائی کو کم کرنے کے اقدامات کریں۔ پیٹرول دیکھیں، کل ایک موٹر بائک کا پہ سواری یہ کہہ رہا تھا کہ 100 روپے کا پیٹرول وہ ہم سے کہتے ہیں کہ ساشے میں چاہیے، تو ایک گھر کی طرف جاتے ہیں اور پیٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر کسی کی تنخواہ 20,000 25,000 ہے تو سوچیں وہ 6,000 روپے تو پیٹرول قیمت میں خرچ کرے گا۔ ظاہر ہے پیٹرول بھی کافی مہنگا ہے اور اس سے بہت اثر پڑتا ہے۔ ہوائے نفس کی ہے حکمرانی، لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی۔ بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ، تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر، اہل خانہ پریشان، بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال۔ جو بچو ہندو پر آئے تھے جو کو پاکستانی، مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کیو۔ حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد۔ آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سماعت کی استدعا۔ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز۔ CNN، آج تک، انڈیا ٹوڈے، ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ۔ اف کیا ظلم ہے، بول انصاف کا منتظر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔